کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی وقت پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا، وہ کہنے لگے ایک انسان جو ہمارے جیسا ہے، نتبعوہ، ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعور، اگر ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں گے تو ہم تو دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے، گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی وہ کافر کہتے تھے کہ یہ انسان کو ہم پہ کیا برتری حاصل ہے، یہ بھی تو انسان ہی ہے. لیکن بہت بڑا فرق تھا، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی تھی. تو یعنی کافروں نے جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کے لیے بہانہ گھڑا ہے وہ یہی انسان ہونا. اچھا یہاں پہ جتنی دفعہ قرآن میں یہ بہانہ آیا نا، اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا چاہیے نا کہ نہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ تو نور ہے، تم نے سمجھ نہیں آئی ہے. تو اللہ نے ہمیشہ ان کے اس اعتراض کو ویلڈ سمجھا ہے. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر بناتے، جب ہے ہی انسان ہے تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر آئے گا نا. یہ کیوں بہانہ کرتے ہو کہ جی یہ انسان کیوں ہے؟ القی الذکر علیہ، کیا اتاری گئی ہے اس کے اوپر کوئی وحی کی کتاب، یعنی نصیحت کی، من بیننا بل ہوا کذاب اشر، ہم سب میں سے یعنی یہی رہ گیا تھا جس کے اوپر وحی نازل ہوتی، بلکہ وہ تو بڑا جھوٹا نعوذ باللہ اور شیخی باز ہے. سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کذاب ہے اور کون شیخی باز ہے. یعنی وہ دھمکی لگا دی گئی قوم سمود کو کہ اب تم پر عذاب آ جائے گا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منہ مانگا معجزہ دیا اونٹنی کا. انہوں نے یہ معجزہ ڈیمانڈ کیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ اونٹنی جن ہے، اس میں سے اونٹنی نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اور منہ مانگا معجزہ دکھانے کے بعد کوئی انکار کرے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، بے شک ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کے لیے آزمائش کے طور پر، پس اے صالح علیہ السلام ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرنا. یعنی یہ اونٹنی ہم ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا رہے ہیں، اب تو ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور یہ بھی ان کو بتا دیں کہ پانی اب تقسیم ہوگا اس اونٹنی اور تمہارے درمیان. یعنی وہ اونٹنی بہت بڑی اونٹنی تھی، اور وہ جب پانی پینا شروع کرتی تھی تو گھاٹ کا پانی ختم ہو جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، جب بھی کسی آپ کنویں سے پانی پئیں تو وہ جو پانی بیچ میں موجود ہے اگر وہ سک کر لیا جائے پھر تھوڑی دیر بعد وہ پانی جو ہے وہ اس میں جمع ہوتا ہے سیپیج کر کے. تو پھر یہ طے پایا کہ دو الگ الگ دن رکھ، ایک دن یعنی اونٹنی صرف پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ لوگ. ان کو پھر فکر لگی کہ یہ تو پانی نہ کم پڑ جائے، تو اللہ فرماتا ہے ان کو فرما دو کہ دن مخصوص ہوگا. کل شرب محتضر، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں گے. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو ایک ساتھی نے یعنی آواز دی دوسرے اپنے ایک جالے کو اور کہا کہ یعنی کون ہے جو اس پر یعنی اس اونٹنی سے جان چھڑائے. تو اس نے اس پہ وار کیا اور اس کو اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کی رگیں کاٹ دی، اور اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. یعنی اللہ کی اونٹنی کو جب انہوں نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا. اس حوالے سے ایک حدیث ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے کہ اے علی، تیری مثال میری امت میں ویسی ہی ہے جیسے کہ قوم صالح کی اونٹنی تھی. اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آ گیا. اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو یہ سیدنا علی کے بارے میں پہلے ہی نبی علیہ السلام نے پریڈکشن فرمائی تھی کہ اس امت پہ عذاب اس وقت ٹوٹے گا کہ خلافت راشدہ کو بچانے کی جو آخری کوشش تھی سیدنا علی ابن ابی طالب کی ذات، جس کو سپائل کر دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شریر گورنروں میں. سیدنا عثمان کا تو ایسا اس میں کوئی رول نہیں تھا، ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے لوگ خلاف ہو گئے. تو الٹیمیٹلی سیدنا علی نے کوشش کی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد کہ اس امت کو دوبارہ سے ابو بکر اور عمر والی خلافت کے اوپر لے آیا جائے، لیکن امت نے سیدنا علی کا ساتھ نہیں دیا، ان کو قتل کیا گیا، خوارج نے شہید کر دیا. تو نبی علیہ السلام کی پریڈکشن تھی کہ جس طرح قوم عاد کے اوپر قوم سمود پہ عذاب آیا تھا
اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے میری امت پہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تجھے قتل کیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب تک امت کسی ایک خلیفہ کے اوپر، یعنی ایک ایسا خلیفہ راشد جسے کہا جائے، سوائے ایک بیچ میں 2.5 سال کے لیے آپ کہہ لیں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ملتی ہے، امت اس طریقے سے جمع نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈراوا کیسے. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، زوردار آواز. فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ ہوتی ہے. یعنی یہ خاردار، وہ آپ کو پتہ نا یہ جھاڑیاں لگائی جاتی ہیں کسی زمین کی حفاظت کے لیے، اس کے اوپر سے ایک بہت بڑا ریوڑ ہو، ریوڑ جو ہے وہ بکریوں کا گزر جائے یا جانوروں کا اور اس کو رونتا ہوا چلا جائے نا، یہ حالت ہو گئی اس قوم کی کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس قوم کو.